باقی جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبوں پہ جس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ جس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ وہ سنتی تھی ابل کی لات کی تسلیم کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرما میں یوں تعلیم کرتا ہے۔ وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا۔ لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی، قبول کے پاؤں پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو چاہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں۔ وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا، جگر چلی ہوا جاتا ہے سن سن سر کلام اس کا۔ دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی دل میں اب میری امید بڑھ آئی۔ ضعیفہ کو گھسی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا۔ مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بڑھ آئی، دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی۔ غرض ترتیب اس نے سوچ لی تھی خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ مستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر۔ غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھری لی، نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی۔ ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے اسے یہ کیا عمل تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے۔ فریضہ صبح کو کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم۔ جلوں میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، بے تسلیم سجدے میں سجر معلوم ہوتے تھے۔ ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹی تھی گھبرائی، یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا، بتا کیا نام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہے گر تو چل گٹھری میری لے کر، نہ کچھ کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر۔ یہ سن کر آپ نے گٹھری اٹھا کر اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا عادت تھی پیغمبر کی۔ غرض گٹھری کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ اے دل اب تیری
تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم، یہ کوئی کام ہے اما میں لوں اب جس کی مزدوری، کوئی گھر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری۔ یہ سن کر آپ نے یہ فرماتے ہوئے کیا آپ نے جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری، یہ کوئی کام ہے اما میں لوں اب جس کی مزدوری، کوئی گھر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری۔ یہ فرماتے ہوئے کیا آپ نے جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا، یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بولا بھالا ہے۔ وہ مکے میں قبیلہ ہاشمی نام و لقب والے، وہی بیٹا جو ہے سردار عبد مطلب والے، انہی میں ایک جوان ہے جو سنا جاتا ہے شاعر ہے، اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے، فسل ہوتا ہے جس کے تخم میں الفت بوجھ رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا اس کا ہو کے رہتا ہے، ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نہ مسکا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا، نبی بڑھیا کے دل میں نور عادت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا، کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا کام بتلاؤں، میں کیا انجام بتلاؤں، میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہوں، کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں، میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے، یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق کی ایک چوٹ سے دل پر لگی کاری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا، میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار پہ قربا، ہوا پھر حال پر اس کے جو فضل عزت باری، ضعیفہ کی زبان سے خود بخود کلمہ ہوا جاری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے پی ڈی اسلامک میڈیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کا اپنا دوست کلام الدین، سیتامڑھی، بہار۔